غیبت بہت بڑا گناہ ہے. یہاں تک کہ پتا ہے کہ غیبت کرنے والے کو اللہ اس کا رسول پسند نہیں فرماتا ہے, منہ پھیر لیتے ہیں اللہ کے رسول. جو بندہ غیبت پہ لگ جاتا ہے, چاہے اس نے غیبت اچھا کیا ہو یا برا کیا ہو, اور آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہی مسئلہ ہے کہ غیبت ایک عام ہو چکی ہے. عام انسان مسجد میں بیٹھ کے بھی غیبت, پہلی سب میں بیٹھ کے بھی غیبت, حج عمرہ کرنے جائے تو بھی غیبت, گھر میں بیٹھ کے بھی غیبت, دو جنے مل گئے تو بھی غیبت, بہن بیٹی کی, ماں بیٹی کی غیبت, ساس بہو کی غیبت, بہن بھائی کی غیبت. واحد غیبت کے اندر امیر معاشرے میں بیٹھا پھیل چکا ہے. 99% آج ہم غیبت میں لگ چکے, نہیں جانتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے لوگ. آپ نے فرمایا زبان پکڑ کر دیکھیے, سیدھی انگلی رکھی اور نیچے, اے صابر دیکھو کیا انسان اس زبان کے بدولت جہنم میں چلے جائے گا. آپ نے فرمایا, کیا فرمایا؟ کہ زبان کے اوپر کہ انسان جو زبان زیادہ چلاتا ہے اور غیبت کرتا ہے وہ جہنم میں چلے جائے گا. کچھ ہی دیر میں ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, ایک بندہ آیا اور فرمانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانی عورت ہے, بہت بڑی عبادت کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ 5 ٹائم کی نمازیں پڑھتی ہے, روزے رکھتی ہے, آپ کی تقریر میں بیٹھتی ہے, لیکن اس میں ایک تکلیف ہے. بولے کیا؟ بولے وہ عورت کی زبان بہت غلط ہے, بہت عمدہ بولتی ہے, لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے, ادھر کی ادھر کرتی ہے. سرکار نے فرمایا یہی عورت جنت میں جانے والی ہے. صحابات ہے, نہیں بے ایمان تھا, لیکن نبی نے کیا فرما دیا؟ صحابات ہے. پوائنٹ آپ نوٹ کریں, نبی کے سامنے جو ایمان لائے ان کے جو جنمی معاملے ہوتے سب صحابات ہیں, وہ جنت میں کھائے. پھر ایک بڑا سرکار ایک عورت اور ہے جو صرف فرض نماز پڑھتی ہے. کیا پڑھتی ہے؟ فرض نماز پڑھتی ہے اور سنت اور نفلی کثرت نہیں کرتی ہے, لیکن جب بھی دیکھو عورت زبان سے میٹھا بولتی ہے, کبھی اس کو غیبت کرتے نہیں دیکھا, تو سرکار نے فرمایا کہ یقیناً وہ عورت جنت میں جانے والی ہے. زبان ایک ایسی چیز ہے انسان کی جو انسان کو جنم میں لے جا سکتی ہے. کوئی بھی سوچ سمجھ کے بات کرے, کیا کرے؟ سوچ سمجھ کے بات کرے کہ بھائی غیبت کس کو کہتے ہیں. اور چھوٹے میں سمجھا دوں میں غیبت کس کو کہتے ہیں. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسۂ رسول حسن علیہ السلام, حسن علیہ السلام جب اپنی بیوی سے ناراض ہوئے تو ذرا مسلط ہوئی میاں بیوی کے, حسن علیہ السلام کی اور ان کی بیوی کی. تو حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی کیا بات ہے, کیا بات ہے جو اپنی بھابھی کو تم طلاق دینے کی بات کر رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا نہیں, ہم میاں بیوی کی بات ہے تجھے بولنا نہیں چاہتے, اور وہ بھی ہے نہیں, پیچھے غیبت ہو جائے گی. اپنی بیوی کی بات کرنا بھی غیبت ہو جائے گی. آپ نے چھوڑ دیا. جب طلاق ہو چکی تو پھر حسین علیہ السلام آئے, فرمائے میرے بھائی حسن علیہ السلام اب تو طلاق ہو چکی ہے, اب تو پتا کس بات پر طلاق ہو چکی ہے. تو فرمائے گا اب تو میں اور اس کی بات نہیں کر سکتا. بولے کیوں؟ کیونکہ وہ میرے طلاق سے باہر ہو چکی ہے اور امت مصطفیٰ ہے. اپنی بیوی کی بھی غیبت نہ کرے, وہ حق پہ ہوتا ہے. اور حقیقت کے مطلب مومن کی پہچان ہی وہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے عیب کو ڈھانک کر رکھے اور کسی کی غیبت کسی کے سامنے نہ کرے. اور جو بندہ غیبت پہ لگ جاتا ہے اس کا گھر بھی برباد, اس کی روزی برباد, اس کی جب آخریت ہی برباد ہو گئی تو پھر دنیا برباد ہونے میں کتنا وقت لگے گا. تو کوشش کرے کہ ہم کبھی کسی کی غیبت نہ کریں. اگر تمہارے کو لگتا ہے کہ فلانے سے میرے کو غیبت اس نے کچھ کرا ہے اور مجھ کو بات کرنی ہے, تو اللہ کے اس نے فرمایا کہ تم سامنے جا کر بیٹھ کے مشورہ کریں, بیٹھ کر اس سے بات کر کے بھائی فلانے انسان فلانے دن فلانے تم نے غلطی کری تھی, ہاں یا نہ بول. لیکن پیٹ پیچھے ذرا سا اپنی بیوی بچوں کے بارے میں نہیں بول سکتا, وہ کسی اور کے بارے میں کیسے بول سکتا ہے؟ برباد ہو جائیں گے وہ لوگ جو غیبت خور کرنے بیٹھے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں, ہم فلاں بزرگان سے محبت کرتے ہیں, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ارے اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, بالکل سبحان اللہ, اسی نبی کا کرم کر کے جنم میں داخل ہو جائے گا اگر وہ مدینہ منورہ کی جالی پکڑ بھی کھڑا ہوگا اور غیبت خور ہوگا. تو کعبے کے اندر طواف کرتا ہوگا اور موت آ گئی اور غیبت خور ہوگا, اس کا طواف نہیں گنائے گا. کیا سمجھتے ہو سب جہنم میں